السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، سامعین کرام، یہ کاغذ تقسیم کیا جا رہا ہے سوال لکھنے کے لیے، آپ لوگ اس پہ اپنے سوالات لکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم صدر اجلاس، قابل احترام ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام، پروگرام کو ترتیب دینے والے تمام منتظمین، اراکین اور ممبران، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام باوقار حاضرین، اسلامی مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں، یہ خاتون کون ہے؟ کیا وہی جسے بنت حوا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ خاتون وہی حوا کی بیٹی ہے جس نے اس روئے زمین پر مختلف زمانے، مختلف ادوار دیکھے ہیں اور کبھی کبھار اس نے بڑی مظلومیت والی زندگی گزاری ہے۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں سورہ انعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 140 کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے شان نزول کے طور پر۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، اس کی تفسیر میں کہ شروع اسلام کے اندر صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام لا رہے تھے، اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ بڑے گمسم، مغموم، رنجیدہ، بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا صحابی کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کو بجھا بجھا سا دیکھ رہا ہوں، آخر اتنے غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ اسلام کی دولت آپ کو ملی ہے۔ بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول،
ایک واقعہ ہے جو اسلام لانے کے بعد بھی مجھے رہ رہ کر ستا رہا ہے، اور جب بھی اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ کے رسول مجھے غمگین بنا دیتی ہے، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، بجھا بجھا سا نظر آتا ہوں، کملا جاتا ہوں۔ کہا کیا ہے صحابی ذرا بتاؤ؟ کہا اللہ کے رسول اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب میری شادی ہوئی، شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد، کچھ عرصے بعد میں پردیس چلا گیا کمانے کے لیے۔ کما کر ایک اچھے خاصے عرصے کے بعد میں واپس ہوا۔ میں جب پردیس جا رہا تھا میری بیوی حمل سے تھی۔ جب میں پردیس سے آیا تو ہمارے گھر میں ایک بیٹی جنم لے چکی تھی، ایک خاتون آ چکی تھی، لیکن پردیس سے آنے کے باوجود ایک عرصے تک میں نے اپنی لخت جگر کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی نور نظر کو گود نہیں لیا، کیونکہ میری نظروں کے سامنے وہ نہیں آ سکی۔ ماں نے اسے چھپا چھپا کر رکھا، بیوی نے اسے محفوظ جگہوں پر میری نظروں سے اوجھل چھپا کر کے رکھا، تاکہ کہیں ہمارے شوہر درندگی اور درندہ صفت ہو کر دوسروں کی طرح اس بیٹی اور میری لخت جگر کو بھی نہ دفن کر دیں۔ زمانے جاہلیت میں دفن کیا کرتے تھے لوگ، چھپا کر رکھا۔ لیکن اتفاق سے ایک دن نظر پڑ گئی، میں نے پوچھا یہ پھول سی بچی کس کی ہے؟ میری بیوی کہنے لگی یہ آپ کی لخت جگر ہے، یہ آپ کی نور نظر ہے، پردیس میں رہتے ہوئے اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا فرمائی تھی، میں نے پالا پوسا بڑا کیا، یہ ہے آپ کی لخت جگر۔ بہرحال میں اس پھول سی بچی کو دیکھتا رہا، وہ کھیلتی رہی، میں اس کلی کو کھلاتا رہا، چومتا رہا، لیکن بس جوں وہ بڑی ہوتی گئی مجھے عار آنے لگا۔ کیا کہوں گا میں جب میرے پاس رشتہ لے کر کوئی آئے گا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ لگانا چاہتا ہوں، میں دوسروں کو داماد کیسے بنا سکوں گا؟ میری قوم، میرے قبیلے کے لوگ مجھے مار ڈالیں گے، یہ ہمارے قبیلے کی عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول شیطانی وسوسہ میرے دل میں آیا اور میں نے ایک بہانے بازی کی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا میری بیٹی کو بنا دو، سنوار دو، میں ذرا دعوت کھانے فلاں قبیلے میں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی پھول سی لخت جگر کو بھی لے کر جاؤں۔ بہرحال میری بیوی نے میرا اعتماد حاصل کیا، اسے بنایا، سنوارا، چوٹیاں گندھی، اور جس طرح سے اس پھول کو سنوارا جا سکتا تھا، اسے کلی بنایا جا سکتا تھا، میری لخت جگر کو سنوار کر مجھے سونپا، اور سونپتے ہوئے کہا کہ یہ امانت ہے، آپ قسم کھاؤ کہ یہ امانت یوں ہی واپس لے کر کے آؤ گے، آپ خیانت نہیں کرو گے۔ میں نے قسم بھی کھا لی، عہد و پیمان بھی کر لیا کہ میں تمہاری یہ امانت لے کر کے تمہیں واپس کروں گا، بالکل اسی انداز میں، اسی شکل میں، آپ گھبراؤ نہیں۔ اور میں لے کر چل پڑا، جا رہا ہوں دعوت کھانے۔ میرے من میں پاپ تھا، میں نے اسی صحرا اور بیابان کے اندر، عرب کے اسی ڈیزرٹ میں نے ایک کنواں دیکھ رکھا تھا، اور میں چلتے چلتے اسی کنویں کے پاس پہنچا۔ میں نے بیٹی کو گود سے اتارا، کنویں میں جھانکا، اپنی بیوی پر نظر ڈالا، اپنی بیٹی پر نظر ڈالا۔ بیٹی بھانپ گئی، کہنے لگی ابو خیانت مت کرو، میں اپنے امی کی امانت ہوں جسے امی نے سونپا ہے آپ کو، ابو خیانت مت کرو۔ لیکن کہتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ مجھ پر غالب آ گیا، نفس امارہ نے مجھے اکسایا، میں نے کنویں کو بار بار دیکھا، بار بار اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن شیطانی وسوسہ مجھ پر غالب آیا، میں نے اپنی بیٹی کو بے رحمی کے ساتھ پکڑا اور اسی کنویں کے اندر اسے منہ کے بل ڈال دیا، اور میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتی قد قتلتنی، یا ابتی قد قتلتنی، ابو جان آپ نے مجھے مار ڈالا، ابو جان آپ نے میری جان لے لی۔ میری بیٹی ان الفاظ کا ورد کرتی رہی، میں سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز بجھ گئی، مر گئی، مر گئی اسی کنویں کے اندر۔ اللہ کے رسول
یہ واقعہ زمانے جاہلیت میں جو میرے ہاتھوں نے انجام دیا ہے، جب میں سوچتا ہوں اسلام لانے کے بعد خاتون کے مقام کو دیکھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیا ہوگا میرا؟ اللہ کے رسول کی آنکھیں برسنے لگی، آپ رونے لگے اور آپ نے کہا ہے میرے صحابی، اگر اسلام لانے کے بعد بھی کسی جرم پر سزا دینا جائز ہوتا تو آج میں تمہارے اس جرم پر تمہیں ضرور سزا دیتا، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد تمام جرائم اللہ رب العالمین دھو دیتا ہے، اللہ نے دھو دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اسلام کے بعد کسی بھی جرم پر سزا دینا جائز ہوتی تو تمہارا جرم ایسا تھا، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے کسی خاتون کا ماضی، اس مظلومیت کی زندگی کو دیکھا ہے اسی خاتون نے، اسی آدم کی بیٹی نے، لیکن آج بھی کیا کم ہے؟ آج کی جاہلیت جدیدہ نے اس سے بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہے؟ اسلام کا ماننے والا زمانے جاہلیت سے بڑا مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، ان عربوں کے ہاں جو درندگی تھی ان میں کم سے کم اتنا تو تھا کہ اس بچی کو اس روئے زمین پر آنے کی پرمیشن تھی ان کے گھروں میں کہ ذرا دیکھیں گے یہ کون ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن آج دور جدید کی جاہلیت، اس کی درندگی کا عالم یہ ہے کہ آج یہ دور جدید اس بچی کو ماں کے گربھ میں زندہ درگور کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ نہیں پتا ہے آپ کو؟ جی ابھی کچھ مہینوں پہلے کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی، آپ کے اسی ملک ہندوستان کے اندر جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کی رپورٹ کرائی جاتی ہے، چلو الٹرا ساؤنڈ کراؤ، چلو سونوگرافی نکالو، اگر بیٹا ہے تو اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم، اگر بیٹی ہے تو ماں کے گربھ سے اس کو گرا دو دوا کھلا کر، مار ڈالو اسے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ آئے گی بیٹی، نہ انتظام کرنا پڑے گا جہیز۔ چلو سچ نہیں ہے؟ آپ کے ملک ہندوستان کی ٹائمز آف انڈیا اور اسی طرح راشٹریہ سہارا وغیرہ کی رپورٹ آپ پڑھیے، کچھ مہینوں پہلے جو میں نے پڑھا تھا، ہندو اور مسلم کی تفریق کے بغیر اسی ملک ہندوستان میں ماں کے گربھ میں ماری جانے والی بیٹیوں کی تعداد سالانہ طور پر 1,12,00,000 ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ کسی بھی پاکیزہ معاشرے میں سانس لینے والے انسان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ملک میں، اس کی سوسائٹی میں۔ یہ صرف غیر مسلم نہیں، ہمارا مسلمان نوجوان کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کا دلدادہ کہتا ہے، ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے بلند کرتا ہے، یہی جا کر کے اپنی بیٹی کو ماں کے گربھ سے گراتا ہے، ابارشن کراتا ہے، اسقاط حمل کے واقعات ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی 1,12,00,000 بچیوں کو دفن کرتے ہیں۔ کیا یہ درندگی نہیں؟ اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ یہی خاتون مختلف تہذیبوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یونان کے اندر اسی خاتون کو مرد کی ملکیت کہا گیا کہ یہ خاتون مرد کا سامان ہے، جیسا چاہے استعمال کرے۔ جی رومن تہذیب نے کہا، رومیوں نے، کہ یہ خاتون سامان تسلی ہے، لذت اور لطف اندوزی کا ذریعہ ہے، کھلونا ہے ہمارے لیے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے فلورا نامی کھیل ان کے یہاں تھا۔ جانتے ہیں فلورا نامی کھیل کیا تھا؟ ایک دن ان کے یہاں ہوتا تھا، مرد تماشائی بنتے تھے تماشے دیکھنے کے لیے، اور وہیں پر روڈ کے اوپر جہاں یہ تماشائی مرد ہوا کرتے تھے وہاں پر برہنہ ہو کر کے، مادرزاد ننگی ہو کر، ایک خاتون انہی کے سامنے روڈ پر دوڑتی ہوئی ہرڈل پوائنٹ تک پہنچتی تھی، اور وہیں پوائنٹ پر پہنچ کر انہی بعض مردوں کے ساتھ برہنہ غسل کیا کرتی تھی، اور اس کے تماشائی مرد ہوا کرتے تھے۔ رومن تہذیب نے اس کو یہ مقام دیا تھا۔ سامان تسلی ہے، یہ کھیل کود کا سامان ہے۔ یہ ایرانی تہذیب نے کہا یہ ہماری لونڈی، ہمارے گھر کی نوکرانی اور خادمہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اسے وراثت کا بھی حق نہیں ملنا چاہیے۔ مصری تہذیب نے
بھائی اور بہن کی شادی کو جائز قرار دیا تھا. قدیم مصری تہذیب پڑھیے. چائنا نے کہا, آپ نے اس کے مشہور مورخ کنفیوشس کا نام سنا ہوگا, کہ خاتون ایک انسان تو ہے لیکن اس کو مرد کی حکم برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مرد جو حکم چاہے دے سکتا ہے اور خاتون کو اسے کرنا ہی ہے, اچھا ہو یا برا ہو, یہ اس کی ماتحت ہے, جس طرح چاہے وہ مرد اس کا استعمال کرے. یورپ نے کہا یہ خرید و فروخت کا سامان ہے. برطانیہ نے 6 پنس اس کی قیمت مقرر کر رکھی تھی قدیم زمانے میں. یہ کچھ 1948 سے پہلے کی بات ہے. 6 پنس تک میں ایک شوہر اپنی بیوی کو بیچ سکتا ہے. اور برطانیہ, برٹش گورنمنٹ کے ایک آدمی نے, وہاں کے باسیوں میں سے ایک برٹش انسان نے اپنی بیوی کو 6 پنس میں بیچا. لیکن 1950 کے بعد اس لیے مقدمہ دائر ہو گیا اور اسے کورٹ میں حاضر ہونا پڑا, اور اس نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ بات پہنچائی کہ ابھی 1948 سے پہلے ایک مرد اپنی بیوی کو بیچتا تھا, اگر میں نے آج بیچا تو کیا غلط کیا. کورٹ کے جج نے سنایا تھا کہ 1950 تک یہ قانون تھا, اب نہیں بیچا جا سکتا ہے. لیکن ان کے یہ الفاظ بالکل ویسے ہی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور. آج بھی یہ یورپین تہذیب ان خواتین کا سودا کر رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ بتاؤ ذرا, کسی بھی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ آتا ہو اور اس کے سامنے کوئی ماڈل نہ کھڑی ہوتی ہو. آپ جو گاڑیاں یوز کرتے ہیں, پرچار کون کرتا ہے؟ ایک خاتون ماڈل, اپنی عزت کو, عصمت کو تار تار کر کے, حیا کی چادر کو اتار کر وہ کسی کار کو ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے, کسی بائک کو چلاتی ہوئی نظر آتی ہے. اس دور جدید کی جاہلیت نے, اسی یورپین تہذیب نے, جس نے کہا کہ عورت کو بیچنا جائز نہیں, آج بڑے پیمانے پر اس کا خرید و فروخت جاری ہے. یہ ماڈلز کتنے پیسے وصولتی ہیں اور تب جا کر کے کسی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے. ہر چہار جانب جس چوراہے پر آپ جائیے, کون سی ایسی چیز ہے, کون سا کمپنی کا پروڈکٹ اور انسٹرومنٹ ہے جس کے سامنے کوئی لیڈی نہ کھڑی ہو, جس کا آنچل نہ گرا ہوا ہو, جس کے شلوار تار تار نہ ہو گئے ہوں, جس نے گریبان اپنا چاک نہ کیا ہو. اگر یہ خاتون کو بیچنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن وہی ہاتھی کے دانت. فرانس میں ایک بار کانفرنس ہوئی. کیا موضوع تھا؟ یہ خاتون انسان ہے کہ نہیں. جی, یہ موضوع تھا. خاتون, عورت بھی انسان ہے, موضوع تھا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کانفرنس کے اختتام میں یہ طے پایا, اس کے جو پارٹیسپینٹس تھے, اس کے جو اسکالرز تھے, پروفیسرز تھے جو اس میں آئے تھے, شریک کار ہو کر کے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا, ہاں خاتون بھی انسان ہے لیکن وہ مرد کی تابع اور اس کی حکم برداری کے لیے پیدا ہوئی ہے. مرد جیسا چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے. کم سے کم فرانسیسی تہذیب نے اس وقت عورت کو انسان مان کر یہ سمجھا تھا کہ ہم نے دنیا خواتین پر, دنیا عورت پر بڑا احسان کیا ہے. ہے ظالموں, اپنے ظلم کو احسان کا نام دیتے ہو. یہی خاتون ہمارے ملک ہندوستان کے اندر, اس کو وراثت کا حق نہیں ملتا. اور ستم تو یہ ہے کہ یہ خاتون بیچاری یہاں اگر اس کا شوہر مر جائے تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کو جینے کا حق نہیں. کہا جاتا ہے تم بھی مر جاؤ, جل جاؤ, ستی ہو جاؤ. دور کی بات نہیں ہے. 1829 کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. راجا رام موہن رائے ایک مسلح گزرے ہیں, ہندو ریفارمر. 1829 ان کی بھابھی کا انتقال ہوا, ان کے بھائی کا انتقال ہوا. بھابھی زندہ تھی. اس بھابھی کو پریشرائز کیا گیا, تمہیں بھی ستی ہونا ہے, انہی لکڑیوں میں دفن ہو کر کے تمہیں زندہ اپنی جان دینی ہے, مرنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. لیکن اس وقت وہی ہندو دھرم کے ایک ریفارمر جو راجا رام موہن رائے کے نام سے جانے جاتے ہیں, انہوں نے آواز لگائی, ظالموں روکو اپنے ہاتھ کو, نظر ثانی کرو اپنے قانون پر. اگر یہ عورت کے ساتھ, اگر یہ ناری کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ظلم کسے کہتے ہیں.
بہرحال یہ فطرت کی آواز تھی جو راجا رام موہن رائے کی زبان سے نکلی تھی، اگرچہ کہ وہ ایک ہندو تھے لیکن اس وقت کے ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، اور جب یہ آواز بلند ہوئی، اس ملک کے گرد و پیش میں پہنچی، تو کافی حد تک ہندو سماج کی عورتوں کو راحت ملی۔ لیکن آج بھی بعض بیکورڈ ایریاز میں آپ جائیے، اگر شوہر مر گیا اور اس کی پتنی اس کے ساتھ نہیں جلی، نہیں بھنی، ستی نہیں ہوا، تو آج بھی یہ ہندو سماج اس کو کہتا ہے کہ تو چڑیل ہے، تو شیطان ہے، تو منحوس ہے، فلاں اور فلاں ہے۔ اس کو معاشرہ قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ دوسری شادی کی اجازت دینا تو دور کی بات، اس کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہندو تعظیم میں، بلکہ یکا دکا واقعات اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں گاؤں میں ایسا ہوا اور اس کو جلا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر مر گیا تھا۔ جی آج بھی یہ ظلم ہے ہمارے ہندوستان۔ مسلمان بھائیوں، ہمارے ہاں بھی ایک راگ الاپا جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مہذب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ خاتون کیا ہے؟ یہ ہوا کی بیٹی چولہے کا ایندھن ہے۔ کیا ہے یہ؟ پرایا دھن ہے۔ کون پڑھائے گا اس کو؟ کون فیس ادا کرے گا اس کی؟ آخر اسے پڑھ لکھ کر بھی وہی توے، وہی روٹیاں، وہی کڑاہی، وہی سبزی اور وہی ترکاریاں اسے پکانی ہے، جلنا ہے، بھجنا ہے، اور یہی اسے کرنا ہے۔ پرایا گھر اس کو لینا ہے، وہاں جا کر ان کی خدمت گاری کرنی ہے۔ کون پڑھائے گا اس کو؟ ہمارے مسلم سوسائٹی اور سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کا یہ نعرہ ہے کہ یہ پرایا دھن ہے، یہ چولہے کا ایندھن ہے۔ جی اس لیے آج کل جو ناانصافی اس خاتون کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کافی اونچ نیچ ہو گیا ہے، ڈس بیلنس ہو گیا ہے، بے جوڑ رشتوں کی ایک بھٹی پک رہی ہے۔ ایک بیچارہ ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اس کے حصے میں آتی ہے کون؟ بیچاری بہت زیادہ پڑھ لیا ہے تو مکتب تک، قرآن ناظرہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ بھی کبھی ایسی ملی اد پکی اد جلی۔ کیوں؟ یہ ظلم ہم نے ڈھایا ہے جو ہم سوچ نہیں رہے۔ ہم نے اس کا حق تعلیم چھینا ہے، اس کو پرایا دھن سمجھ کر۔ یہ خاتون کا مقام ہے جو ہمارے بعض نوجوانوں کے ذہن میں۔ لیکن آؤ میں بتاؤں یہ خاتون کون ہے، اس کا مقام اسلام میں کیا ہے، تاکہ اس کی ذمہ داریاں وہ بھی اچھی طرح سمجھ سکے۔ ہمارا اگر یہ مقام ہے تو ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے ہمیں نبھانا ہے۔ جی یہ خاتون جس کو عرب کے لوگوں نے باعث عار سمجھا، باعث نحوست گردانا، وہ جس کو چائنی تہذیب نے کوئی حصہ نہیں دیا، وہ جس کو رومن تہذیب نے نچایا، وہ جس کو ایرانی تہذیب نے خادمہ، نوکرانی اور باندی اور لوڑی کہا، اس خاتون کو، اس بیٹی کو اسلام نے کہا یہ باعث عز و کرامت ہے، باعث شرافت ہے، یہ ہمارے گھر کا نور ہے، ہمارے گھر کی ملکہ ہے، ہمارے گھر کا چراغ ہے، جب آتی ہے تو برکت لے کر آتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے بھی کیا تعبیر پیش کی ہے۔ سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 57-58 پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب عرب میں سے کسی انسان کے ہاں بیٹی کی بشارت ملتی، بیٹی کی بشارت ملتی، لفظ بشارت کا استعمال ہے جس میں ایحاء ہے، انڈیکیشنز ہیں، کیا کہ یہ بیٹی نحوست کا سبب نہیں، یہ باعث برکت ہے، خیر و برکت لے کر آ رہی ہے، بشارت ہے، انسان قبول کر لے اسے۔ لیکن عرب کا انسان ظل وجہہ مسودہ، کالا پڑ جاتا تھا اس کا چہرہ، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا۔ اگر کسی نے پوچھ لیا بیوی حاملہ تھی، ڈیلیوری ہونے والی تھی، کیا ہوا، کیا جواب دوں گا میں، بیٹی آئی ہے گھر میں، اس واسطے جا کر کے وہ درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ لیکن ایک علمی بات آپ کو بتاؤں، عرب کے اندر قبیلے قریش اس سے پاک تھا۔ قریش کے قبیلے میں زندہ درگور کرنے کی یہ عادت قبیحہ نہیں تھی۔ حفصہ اسی خاندان کی ہیں، عائشہ اسی خاندان کی، جن کو اسلام نے مقام عطا فرمایا۔ قریش کے قبیلے کے اندر زندہ درگور کرنے کی یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ بہرحال وہ انسان یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ،
ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. وہ سوچتا تھا کیا میں قوم کی عار ملامت لان تان کو برداشت کرتے ہوئے تمام ذلتیں سہتے ہوئے کیا اسے جلاؤں پالوں پوسوں پڑھاؤں لکھاؤں یا لے جا کر زمین برد کر دوں, زمین دوز کر دوں, اسے دفن کر دوں, کیا کروں؟ قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون, برا ہے فیصلہ جو یہ انسان کر رہے ہیں کسی خاتون کسی بیٹی کسی بچی کے بارے میں, بہت برا فیصلہ ہے. اسے پتہ چلتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, یہ بیٹی باعث بشارت, یہ بشارت ہے, باعث شرافت ہے, باعث عزت ہے, باعث خیر و برکت ہے. اور سن لو ایک بھی بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا مقام کیا ہے؟ جنت کا راہ, جنت کی راہ آپ کے لیے کھل رہی ہے. جی فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 468 پر ایک حدیث نقل کی ہے, من کان لہ ابنۃ فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعم التي أنعم الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سن لیجئے, جس کسی کے پاس ایک بھی بیٹی ہے اللہ نے دیے اور وہ اس کو اچھی طرح ادب سکھاتا ہے, تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے, اس کو کھلاتا پلاتا ہے, جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان نعمتوں میں اس کا بھی حصہ ڈالتا ہے, اسے بھی کھلاتا پلاتا اور تمام چیزیں اس کو مہیا کرتا ہے جو حلال اللہ نے کی ہیں. قیامت کے دن یہ بیٹی اس انسان کے لیے, لہو کا لفظ ہے, ہو اگرچہ مذکر ہے لیکن انسان کامن ناؤن, پرسن, اس انسان کے لیے وہ خاتون ہو یا وہ والدہ ہو یا والد, وہ باپ ہو یا ماں, قیامت کے دن یہ ایک بیٹی دائیں جانب چلے گی بائیں جانب چلے گی, اور اگر فرشتے کسی جہنم کے راستے پر انہیں لے جا رہے ہوں گے یہ بیٹی سفارشی بن کر کہے گی جنت کی طرف لے چلو. اے اللہ میرے والدین نے مجھے پالا پوسا ہے, مجھے پڑھایا لکھایا تھا, میری اچھی تربیت کی تھی, بلوغت کے بعد دیندار رشتہ لگا دیا تھا, میمنۃ و میسرۃ من النار الی الجنہ, دائیں بائیں گھومتے ہوئی جنت کے راستے پر لے جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر دو ہے تو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6659 6659 صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عال جاریتین جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. یہ دونوں انگلیاں دیکھ لیجئے, بیچ والی اور شہادت کی انگلی. اللہ کے رسول نے کہا جس کو دو بیٹیاں ملی اور اچھی طرح سے اس نے پالا پوسا, علی یعول یہ کافی جامع لفظ ہے, پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, تربیت کی ذمہ داری کو نبھایا, شادی بیاہ کر دیا, دینی رشتے لگا دیے, وہ قیامت کے دن نمبر 1 دو بیٹیاں پالا پوسا, پہلی بشارت قیامت کے دن آئے گا اسے جنت میں انٹری آئے گا. کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ قیامت میں آئے گا اور میرے پاس میرے پڑوس میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں, ایک بیچ کی اور دوسری شہادت کی انگلی جیسے پاس پاس میں ہیں, ایسے میرے پاس میں ہوگا. اسے پتا چلا کہ اس کی انٹری فکس ہے, جنت میں داخلہ ملے گا. اور اتنا ہی نہیں, جنت میں داخل ہونے کے بعد اگرچہ اس روئے زمین پر اس نے نبی کو نہیں دیکھا تھا, نبی کے دیدار سے وہ محروم رہا تھا, لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان بیٹیوں کو پالا تھا, وہ جا کر نبی کے پڑوس میں رہ کر کے آپ کا دیدار کرتا رہے گا. سبحان اللہ. دو بیٹیاں, اور اگر 3 ہیں تو وجبت لہ الجنہ کے الفاظ ہیں, جنت واجب ہو گئی, جنت کمپلسری ہے اس کے لیے, جائے گا ہی وہ. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں, خواتین کے تعلق سے آج بھی ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کے رجحانات ہیں کہ وہ پرایا دھن ہے, وہ چولہے کا ایندھن ہے. آج سے ہمیں یہ ڈفلی بجانی ہوگی, آج سے ہمیں یہ نعرے دینے ہوں گے, یہ خاتون, یہ ہماری بیٹی ہمارے گھر کا چراغ ہے, یہ خاتون ہمارے گھر کی ملکہ ہے, یہ خاتون ہمارے لیے باعث برکت ہے, یہ خاتون ہمارے لیے سراپا رحمت ہے, ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. یہ عقیدہ لے کر جاؤ. اور اگر یہی خاتون بیوی بن گئی تو قرآن نے کیا مقام دیا؟ بتایا سماج کی چلنے والی گاڑی, اس کا دوسرا پہیہ ہے یہ.
باپ اگر ایک ہے تو بیوی دوسرا. اگر یہ دوسرا ویل نکال دیا جائے, دوسرے پہیے کو الگ کر دیا جائے, گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے گی. افزائش نسل کا جو سلسلہ چل رہا ہے, توالد اور تولد کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ نسل آدم اور حوا کی بیٹیاں اور بیٹے جو آگے بڑھ رہے ہیں, یہ دنیا اگر خاتون کو مرد سے جدا کر دیا جائے, اس کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے, تو یہ نسل دم توڑ دے گی. کچھ صدیوں کے بعد نیست و نابود ہو جائے گی. یہ سماجی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے جسے تسلیم کرو, ورنہ گاڑی ڈس بیلنس. اور اگر یہ ماں ہے, دلیل سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, او مین کائنڈ, انسانوں اللہ نے کہا, اے انسانوں, whether you are Muslim or non-Muslim, believer or disbeliever, اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت, ایک میل اور ایک فیمیل, ایک حوا اور ایک آدم سے بنایا ہے. تمہارے ماں باپ ایک ہیں, آدم اور ساتھ میں حوا کا ذکر ہے. یہ سماج کی چلتی ہوئی گاڑی کے دو پہیے ہیں, دونوں کا برابر کا درجہ ہے. ذمہ داریاں ہر ایک کے اپنے فطرت کے اعتبار سے, اللہ رب العالمین جو فطرت کا بنانے والا ہے اس نے ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں. لیکن اس سماج کی چلتی ہوئی گاڑی کے دونوں پہیے برابر کے ہیں, جدا نہیں کیے جا سکتے. ہم نے بانٹ دیا ہے کنبوں قبیلوں میں بس اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرو. عبداللہ یہ بھی, عبداللہ یہ بھی, عبداللہ یہ بھی, لیکن ایک صاحب انصاری ہیں, دوسرے خان صاحب ہیں اور تیسرے شاہ صاحب ہیں. عبداللہ تینوں ہیں, اس لیے بانٹا ہے, آپس میں جھگڑو نہیں. شادیاں ایک دوسرے کی آپس میں ہو سکتی ہیں, لیکن عجیب تعصب ہے. میرا موضوع وہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تنگ نظریوں سے نکل کر اسلام کی شاہراہ پر آنے اور اسلام کی وسیع النظر تعلیمات کو دیکھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے عملی میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی خاتون جب ماں بنتی ہے تو اس کا مقام دیکھیے. ایک صحابی آتے ہیں, اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, منادی نے آواز لگائی ہے جہاد کے لیے, میں ہٹا کٹا نوجوان ہوں, میرا نام درج کرانے آیا ہوں, لکھ لیجئے, لکھ دیجئے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں. امی زندہ ہیں, امی زندہ ہیں, بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکی ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں امشی فجاہد فیہا فإن الجنت تحت قدمیہا. دوسرے الفاظ ہیں فإن الجنت عند رجلیہا. اے صحابی جاؤ, اگرچہ تم ہٹے کٹے نوجوان ہو, طاقتور ہو, اسلام کا ڈیفنس کر سکتے ہو, دفاع کر سکتے ہو, لیکن جاؤ, ماں بوڑھی ہے, اس کی خدمت کرو, یہی جہاد ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اور دوسرا جملہ بتاتا ہے جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. اللہ اکبر. کسی مرد کو یہ مقام ملا ہے؟ نہیں. اللہ نے کسی ماں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے, خدمت کرو, جنت لوٹو. بیٹے ہوں یا بیٹیاں, ان کے لیے ماں, اس کی خدمت باعث دخول جنت ہے. یہ مقام کسی کو ملا تو وہ خاتون ہے. میرے بھائیو, یہی وہ خاتون ہے جس نے اسی روئے زمین پر اللہ کا سلام قبول کیا ہے بطور خاص, اسپیشل. میں نہیں جانتا کتب حدیث, کتب ستہ, مسانید, معاجم اور دوسری کتب کو کھنگال ڈالیے, میرے علم میں بات نہیں. اگر کسی کو معلوم ہو تو بتائیے گا. یہ شرف جو میں بتانے جا رہا ہوں کسی خاتون کو ملا ہے, کسی صحابیہ کو ملا ہے, کسی صحابی کو نہیں مل سکا. اللہ کے رسول کو ملا ہے, لیکن آپ کے صحابہ میں سے میرے علم کے مطابق کوئی نہیں ہے جسے اللہ کا سلام آیا ہو عرش سے اس دنیا کے اندر. ہاں, جبریل نے سلام کیا ہے نبی کے صحابہ کو, نبی کو, صحابیات کو, لیکن اللہ کا سلام. جبریل آتے اللہ کے رسول کے پاس موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اما خدیجہ آ رہی ہوتی ہیں, جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, خدیجہ آ رہی ہیں, اللہ نے سلام بھیجا ہے, ان کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے. اللہ اکبر. یہ عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کسی خاتون کا تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو عرش والے کا سلام اس دنیا میں ملا ہے تو وہ کوئی خاتون صحابیہ ہے, وہ کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. کسی صحابی کو یہ شرف و مقام نہیں ملا, اور یہ کسی خاتون کا مقام نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انڈیویجول لیبل پر انبیاء کے نام کی صورتیں تو رکھی ہیں,
کوئی سورہ نوح ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی یوسف ہے، کوئی ہود ہے، کوئی اس طرح بعض خواتین کے بھی سورہ مریم ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں گے خواتین کی عظمت، خواتین کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ نے سورہ نمبر 4 انہی کے لیے نازل فرما دیا، سورۃ النساء. کیا مطلب ہے؟ دا چیپٹر آف ویمن. خواتین کا چیپٹر، ان کا باب، ان کی سورت. جی کوئی سورۃ الرجال بھی ہے قرآن میں؟ میں نہیں جانتا، نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے. لیکن سورۃ النساء اللہ نے اتاری، یہ شرف نہیں ہے، منزلت نہیں ہے، مقام و مرتبہ نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیو؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ آخری بات مقام و مرتبے کے تعلق سے، اور پھر ذمہ داریوں پر آ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، تفصیل اللہ کے رسول نے بتلائی. روزے کا حکم دیا، تفصیل اللہ کے رسول نے بتلائی. حج کا حکم دیا، تفصیل اللہ کے رسول سے لوگوں نے سنی. زکوٰۃ کا حکم دیا، کیسے کس کو دیا جائے ساری تفصیلات اللہ کے رسول نے بتائیں، کچھ تفصیل قرآن میں بھی ہے. خواتین کے حقوق کا جب مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے نبی پر نہیں چھوڑا. عام طور سے آپ دیکھیں گے تو بطور خاص بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، آپ ذرا دیکھیں گے تو قرآن نے بالتفصیل اس کو بیان فرما دیا. لیکن اللہ بھلا کرے آج کے مسلمانوں کا. بھائیو برا مت ماننا، آج اس حق وراثت کو، انہیریٹنس کا جو حصہ ہے، حق ہے عورتوں کا، آج ہم نے اسے گنوا دیا، محروم کر دیا ہم نے بیٹی کو، بہن کو، دادی کو، نانی کو. کیا کہہ کر؟ ارے بھائی جب شادی ہوئی تھی تو جہیز تو لے گئی تھی نا. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھوں، آپ اگر سینکڑوں یتیموں پر جا کر کے روپیہ دے دیں کروڑوں کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہماری ایک وقت کی معاف ہے، اب میں 4 ہی پڑھوں گا؟ اگر آپ بیواؤں کے اداروں میں لاکھوں روپے جا کر دے دیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا روزہ کوئی ایک آدمی مجھ سے معاف ہو گیا؟ نہیں. تو میرے بھائی ایک واجب چیز اگر اس قسم کے تطوعات سے، اس قسم کے کاموں سے اگر اس کا ازالہ نہیں ہوتا، یہ فرض اپنی جگہ پر فرض باقی بچتا ہے. یہ 5 وقتہ بہرحال آپ کو نماز پڑھنی ہے، رمضان کے یہ روزے بہرحال آپ کو رکھنے ہیں. آپ کروڑوں کی جائیداد دے ڈالو یتیموں کو، بیواؤں کو، پھر بھی یہ معاف نہیں ہو سکتے. اللہ نے حق میراث فرض کیا ہے، خواتین کا حق ہے. اور آپ ایک ایسی چیز جس کا اسلام میں کوئی گنجائش جس کی نہیں ہے، آپ کہتے ہو کہ میں نے جہیز دے دیا، ختم. یہ میراث کا بدلہ ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ تفصیل سے بحث کروں، لیکن بہرحال یہ ظلم آج ہو رہا ہے خواتین پر، اور ہم ہیں جو بیٹوں میں وراثت تو تقسیم کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کو محروم کر دیں، اس لیے کہ جہیز لے گئی ہے. اللہ ہم سب کو جہیز سے بچا کر وراثت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے خاتون کا مقام. خواتین، آپ کی ذمہ داریاں بھی آپ سن لیجئے. جو 10 سے 15 منٹ بچا ہے، 20 منٹ، جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی. جس کی بھی چیئر جتنی اونچی، کرسیاں جتنی بڑی، ذمہ داری اتنی اہم. کوئی علاقے کا میئر ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کوئی بڑھ کر کے MLA ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کوئی MP ہے، راجیہ سبھا میں موجود ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑی ہوئی ہے. گاؤں کے پردھان، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے ذمہ دار، اس لیے کہ منصب و مرتبہ مقام ملا ہے، بڑی کرسیاں ملی، براجمان ہیں، تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. خواتین، آپ کو اگر یہ مقام، مجھے معاف فرمائیں گے وہ بھائی، میں جو باتیں ان کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ ٹاپک خواتین کا ہے. جب بات آئے گی مرد، ان کے حقوق کیا ہیں، اسلام نے ان کا کیا مقام دیا ہے، تب ان کی بھی بات ہوگی. وہ اپنے لیے اسے بے عزتی نہ سمجھیں. آپ کے گھر کی خاتون یہ فرد ہے، ممبر ہے، اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ اسے اپنے لیے ویسے شرف سمجھیں. بہرحال خواتین، اگر یہ مقام آپ کو اسلام نے دیا ہے کہ آپ کسی کی نور نظر اور لخت جگر ہو تو اس کے گھر کی چراغ ہو، آپ کسی کی بیوی ہو تو سماج کی چلتی ہوئی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہو جسے وہ جدا نہیں کر سکتا، آپ اگر ماں ہو تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے، آپ اگر اللہ کا سلام اس دنیا میں قبول کر رہی ہو، آپ کے لیے قرآن میں سورہ نساء پوری سورت نازل ہو رہی ہے، آپ کے حق میراث کو قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، آپ کو اگر یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، اتنی اونچی کرسی آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے، تو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرو. بطور خاص بچوں کی تربیت کے تعلق سے آپ کا کردار بہت اہم ہے. نمبر 1 اس لیے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے.
باپ اٹھا بیچارہ صبح فجر کی نماز ادا کی, تلاوت قرآن کر لیا, اللہ نے توفیق دی, اور اس کے بعد بزنس ہے, کاروبار ہے, دکان ہے, لیا ٹفن چلا گیا, 7 بجے 8 بجے کا نکلا, رات کو آتا ہے 7 اور 8 بجے, 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی نبھا رہا ہے, اپنی بزنس, اپنی تجارت, اپنا دکان سب دیکھنا ہے, لیکن بس روزی کمانی ہے. بچوں سے دور ہو کر ان کے اسکول میں کون لے جا رہا ہے, کون لا رہا ہے, کب بچے آئے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, کس کو پتا, باپ کو یا ماں کو بولو, ماں کو. اس لیے اگر آپ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو کہ آپ کی چہار دیواری ہی اصل آپ کا گھر ہے, آپ کی اپنی راجدھانی ہے, آپ کی سلطنت ہے, تو آپ اسے محسوس کرو کہ آپ بچوں سے قریب ہو, زیادہ وقت گزار رہی ہو, ان کے اچھے برے کو زیادہ آپ دیکھ سکتی ہو. اس لیے دیکھو کہ بچے نے نماز پڑھی کہ نہیں, حکم دے دو, جاؤ بیٹے اذان ہو گئی. بچی نے وضو کیا کہ نہیں, اذان ہو گئی, مصلی بچھایا کہ نہیں, کہو. اس لیے کہ بیٹیاں تو اور آپ سے زیادہ قریب ہیں. امام شافعی کہتے ہیں البنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب, یہ بیٹیاں اپنے ماؤں کی باتیں زیادہ سنتی, ان کی طرف زیادہ دھیان دیتی ہیں, اس لیے کہ ماں کی گود میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو لوریاں سنی ہیں, ماں کی گود سے, ان کے آنچل سے چمٹ کر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے, آج بھی وہ ماں سے چمٹ جاتی ہیں. حالانکہ ابو سے ضرورت پوری ہو رہی ہے, لیکن کہنا ماں سے ہے, امی جان ذرا ابو سے دلا دیجئے, مجھے آرٹ اور کرافٹ کے سامان لے جانے ہیں اسکول میں, ٹیچر نے مانگا ہے, مجھے کچھ بنانا ہے. کس سے؟ باپ سے کہنے کی جرات نہیں. کتنے بیٹے ہیں جو باپ سے کہنے کی جرات نہیں کرتے, آ کر ماں کی گود سے دپک کر کہتے ہیں امی جان ابو سے دلا دو. خواتین, اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو, آپ سے بچے زیادہ قریب رہتے ہیں, تو بتاؤ اگر اصلاح معاشرہ کی فیلڈ میں آپ اپنا کردار نبھاؤ, آپ اپنی تربیت کی ذمہ داری کو نبھاؤ, تو ان کے اچھے برے کو دیکھ کر ان کی اصلاح زیادہ آپ کر سکتی ہو. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں نوجوانوں کو جو نکاح کی ترغیب دی ہے, شادی کرو. شادی کی بات بہت اچھی لگتی ہے نوجوانوں کو, شادی کرو. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مالدار ہے, اچھی بات ہے, جاہو منصب والی ہے, شرافت والی ہے, حسب و نسب والی ہے, اچھی بات ہے, حسین و جمیل ہے, سونے پر سہاگا, لیکن دیکھو دینداری کو نظر انداز مت کرنا. پریفر دا ریلیجیس پرسن. کس کو ترجیح دو؟ دیندار رشتے کو ترجیح دو. کیوں جانتے ہیں؟ جیسا ہوتا ہے سانچا ویسی نکلتی ہے اینٹ. اچھی دیندار بیویاں لاؤ گے, مہذب اور مثقف لاؤ گے, اسلامک کلچر میں رنگی ہوئی بیوی اگر آپ کو ملے گی, جو اس نے سیکھا ہے وہ اپنے بچے کو سکھائے گی. ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت خلقا طیب الاعراق. ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر اس ماں کو کسی قوم نے سنوار لیا, بنا لیا, پڑھا دیا, لکھا دیا, یہ مثقف اور کلچرڈ ہو گئی, اسلامی کلچر اس کے پاس آ گیا, تہذیب و ثقافت اس کے پاس آ گئی, تو اس انسان نے, اس قوم نے ایک پوری نسل کو گویا سنوار لیا. کیوں؟ اس لیے کسی ماں کی گود میں وہ نسل پلتی ہے. اس لیے آؤ, قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے خواتین کے لیے ادارے کھولے, جنہوں نے خواتین کے لیے کسی ریڈ فورٹ کا انتظام کیا ہے, کسی کلیہ کی بنیاد رکھی ہے, کلیت البنات کے نام پر. انہوں نے امانت داری کے ساتھ ان خواتین کو ان کے تعلیمی حقوق فراہم کیے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان مردان خدا کو, ان بندگان خدا کو, جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ یہ ادارے قائم کر کے ان خواتین کو ان کا حق تعلیم دیا ہے. اللہ ہماری عوام کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلامی تعلیم سے اپنی بچیوں کو روشناس کرائیں, ان مدرسوں میں داخلہ دلائیں, ان کلیات سے اپنے خواتین کو فارغ کرائیں. جی یہ ہے خاتون. اے خاتون, اپنی ذمہ داریاں محسوس کیجئے. آپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کے تعلق سے, حتیٰ کہ شوہر کے اصلاح کے تعلق سے, بھائیوں کے اصلاح کے تعلق سے, اپنی بہنوں کے اصلاح کے تعلق سے آپ کا کردار بہت عام ہے. میں مثالیں دے کر کے آپ کو مختصر جو وقت بچا ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی تربیت. آپ بہت زیادہ آنا کہانی کرتی ہیں نا, کیا کروں, شوہر نے کہیں اور ایڈمیشن دلا دیا, پبلک اسکول تھا یہ اور فلاں, انگلش کے لالچ میں ہم دینی مدرسے میں نہیں بھیج سکے. آؤ ایک واقعہ سن لو. ام سلیم ایک صحابیہ ہیں,
سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 پر نقل کیا ہے کہ سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، نبوت کا جب اعلان سنتی ہیں مکہ ہی میں، اسلام لے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ دولت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ انس سلیم کے بیٹے ہیں انس بن مالک جو انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال تک انس نے خدمت کی اللہ کے رسول کی۔ انس بڑے ہو چکے تھے، بولنے لگے تھے، سلیم اپنے بیٹے کو بھی تلقین کرتی ہیں، بولنے لگا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیٹے پڑھو، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بیٹے پڑھو۔ بیٹا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسے مسلمان بنا دیتی ہیں، حالانکہ وہ شعور کی زندگی میں ابھی نہیں آیا ہے، اس کو نہیں پتا ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی تقاضے کیا ہیں، لیکن بس مسلمان کر دیتی ہیں۔ شوہر مالک بن نضر کہیں گئے ہوئے تھے، آئے دیکھا یہ بیوی میرے بیٹے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کیا سکھا رہی، غضبناک ہو گئے، اور کیا کہا، اصبوتی، بد دین ہو گئی ہو تم، کہا نہیں، کہا ٹھیک ہے اگر تم بد دین ہو گئی ہو تو سنو، لا تفسدی علی ابنی، میرے بیٹے کو کم سے کم خراب مت کرو میرے بیٹے کو۔ سلیم تمام تر ادب اور لحاظ کرتے ہوئے کہتی ہیں میرے شوہر میں خراب نہیں کر رہی ہوں، اسلام کی دولت جو مجھے ملی ہے میں نے بچے کو بھی کوشش کی ہے کہ اسے بھی مل جائے، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں۔ میرے شوہر مالک بن نضر آپ بھی قبول کر لو، آج بھی میں آپ کی بیوی ہوں۔ غصہ ہو گئے، روایت میں ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر، فذهب الى الشام وهلك هناك، بوریا بستر لپیٹا، غصہ ہو کر چلے گئے شام، اور وہیں پر دین نصرانیت پر ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا انس بن مالک، انس صحابی رسول، ان کی ماں سلیم صحابیہ، لیکن اتفاق سے باپ انس کے مالک بن نضر یہ کافر مرے۔ میری ماں اور بہنوں، جن کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ شوہر نے ایسا کیا، زبردستی کے لے جا کر یہاں وہاں ڈال دیا، اگر تم کو اسلامی تعلیم دلانی ہے بچوں کو تو آؤ سیکھ لو سلیم سے۔ تمام تر شوہر ناراض ہوئے، تمام تر ان کے شوہر مالک بن نضر غصہ ہوئے، لیکن نہ تو انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، نہ اپنے بیٹے کے اسلام کا سودا کیا، اور ادب و لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں اس نبی پر ایمان لے کر آئی ہوں، میں نے بچے کو یہی سکھایا ہے، اے میرے شوہر آپ بھی لے آؤ، میں آج بھی آپ کی بیوی ہوں۔ کیا یہ جملے آپ کے پاس نہیں ہیں؟ کیا یہ ادب اور تہذیب آپ نے نہیں سیکھی ہے؟ تو آؤ عزم کرو، بچے ہوں گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اسلام، ایمان، اس کے تقاضے کیا ہیں، دینی تعلیم کے سے بچوں کو آراستہ کریں گے، ہم مشورہ دیں گے شوہروں کو، تاکہ ہماری یہ نسل جب بڑی ہو تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح آپ کو اصلاح کرنی ہے اپنے شوہروں کی بھی۔ جی، حکیم یہ ابو جہل کی بہو ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ہیں۔ ان کا واقعہ تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 755 پر نقل کیا ہے۔ حکیم فتح مکہ کے موقع پر سنہ 8 ہجری میں اسلام لاتی، اتفاق سے اکرمہ ابھی تک اسلام نہیں لائے، اور اللہ کے رسول نے مکے والوں کی جان بخشی کا اعلان کر دیا۔ اکرمہ کا نام ان تقریباً 4 یا 6 یا کچھ روایات کے مطابق 8 افراد کی فہرست میں تھا جن کو اس وقت ماسٹر مائنڈ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں سرغنہ قسم کے جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے گھر بدر کر دیا تھا، دیش بدر کر دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے وارنٹ جاری کر دیا، یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لپٹ کر اگر پائے گئے، چمٹ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے بھی پائے گئے تو گردن مار دی جائے۔ اکرمہ نے سنا، بھاگ نکلے، چپکے سے نکلے یمن کے راستے پر۔ پتہ چلا بیوی حکیم کو جو اسلام لے آئی ہیں، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، اللہ کے رسول اکرمہ میرے شوہر ان کے ساتھ ایسا وارنٹ نکلا ہے آپ کی طرف سے، وہ خائف ہو کر نکل پڑے ہیں، آپ مجھے میرے گھر کو امان بنا دیجئے، جائے امن ان کے لیے قرار دے دیجئے، میں امان طلب کرنے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اکرمہ آپ کے گھر میں امن و امان میں رہیں گے، رہ سکتے ہیں۔ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں یمن کے راستے پر، تیز قدم بڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ اس راستے پر جا کر کشتی پر بیٹھ چکے ہیں اکرمہ۔ دور سے آواز دیتی ہیں، میں ہوں حکیم آپ کی بیوی، ذرا سنو تو، آؤ تو صحیح، میں اللہ کے رسول کے پاس سے آپ کے لیے امان نامہ لے کر آئی ہوں، میرا گھر آپ کے لیے امن کا گہوارہ بن گیا ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے، آؤ، میں دغا نہیں کرنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ آتے ہیں اکرمہ کو لیتی ہیں، مکے کی طرف روانہ، اس راستے بھر سمجھاتی ہیں، اکرمہ
آج بھی موقع نہیں آیا کہ آپ اسلام کے بارے میں سوچو؟ آؤ، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے میں نے قبول کیا ہے، آپ بھی قبول کر لو۔ میرا گھر سے آپ کے لیے جائے امن ہے، آپ کے جان کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ دولت، اس سے آپ محروم نہ رہو۔ سن لو، اگر آج اسلام لاتے ہو تو آج میں آپ کی آج بھی بیوی ہوں، لیکن اگر اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو میرے بستر پر آپ نہیں آ سکتے، حق بستر نہیں ادا کروں گی میں۔ سن لو، چلو راستے پر سمجھا رہی ہیں اکرما، ذرا سن لو، سمجھ لو۔ چلو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس لے کر پہنچتی ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ اکرما ہے جنہیں میں لے کر آئی ہوں، یہ شہادت، کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں۔ اکرما بیٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام لے آتے ہیں۔ خواتین، میں آپ کے شعبے سے، آپ کے قسم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکرما کو دولت ایمان ملی تو کس کی بدولت؟ بولو مرد حضرات، کس کی بدولت؟ ایک خاتون کی بدولت، اس کی کوشش کے بلبوتے۔ آج اگر اپنے شوہروں کی اصلاح آپ کرنا چاہتی ہو کہ آپ بیڑی پیتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، تمباکو نوشی کرتی ہو، فلاں آپ کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزے کی پابندی نہیں کر رہے ہو، بچوں کو اسلامی مدرسوں میں نہیں ڈال رہے ہو، غلط ہے یہ۔ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ آپ ادب اور لحاظ کے ساتھ اپنے شوہروں کی بھی اصلاح کر سکتی ہو، آگے بڑھو، اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح، بس 5 منٹ اور، بھائیوں کی بھی اصلاح آپ کر سکتی ہو جی۔ اماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کی بھی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ آپ کا جو دائرہ ہے، جو لیمیٹیشنز ہے، اس میں حجاب اور نقاب کی پابندی کرتے ہوئے اپنے محارم کو دعوت دے سکتی ہو، اصلاح کر سکتی ہو۔ دیکھو مسند امام شافعی، کتاب النکاح، باب الترغیب فی الزواج، حدیث نمبر 31، مسند امام شافعی میں روایت ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، یہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اچھے خاصے نوجوان ہیں، لیکن بس عبادت میں ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، شادی کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو۔ ایسا تو نہیں بھائی کو بے رغبتی ہے نکاح سے، شادی سے؟ کیوں آخر اس طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گم ہو کر کے ایک جو حق ہے وہ نہیں نبھا رہے، ایک جو سنت ہے رسول کی نہیں نبھا رہے؟ کیا بات ہے؟ آتی ہیں، عبداللہ ادھر آؤ۔ حفصہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو بٹھاتی ہیں، بیٹھو بھائی، بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ حفصہ کہتی ہیں، بھائی آپ نے شادی ابھی تک نہیں کی، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت، بہت ہی متقی پرہیزگار زاہد و عابد انسان تھی، اللہ کے رسول کی سنتوں کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروکار، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کسی سفر میں اگر کہیں جاتے ہوئے پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے بیٹھے ہوں، اس سفر میں اگر جاتے اس راستے سے تو وہاں وہ بھی بیٹھتے تھے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھوں گا، اس قدر وہ سنت کے متبع اور پیروکار تھے۔ حفصہ کہتی ہیں، بھائی جان تزوج، شادی کر لو، بھائی جان شادی کر لو، ریزن بتاتی ہیں، فائدہ بتاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ عبداللہ بن عمر کو نہیں پتا تھا یہ سنت رسول، نہیں پتا تھا، لیکن بس عبادت و زہد میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو انکار ہے شادی سے، بس زندگی گزر رہی ہے، توجہ نہیں دیا انہوں نے۔ ویسے بھی اگر کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور اس کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، کسی بدکاری میں نہیں پڑتا بلکہ بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ شادی نہ کرنا اس کو جنت میں جانے سے نہیں بچا سکے گا، لیکن بہرحال یہ پلس پوائنٹ ہے، شادی کر لو، اللہ کی سنت ادا ہوگی۔ ویسے بھی خوف ہے، فحاشی کا زمانہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تزوج یا اخی، عبداللہ شادی کر لو، شادی کر لو۔ کتنے نوجوان ہمارے آج کل حتیٰ کہ دیہاتوں میں بھی 10-11 بجے رات پر نکڑوں پر ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے عیاشیاں کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کسی بہن نے یہ جملہ ادا کیا ہے بھائی کے لیے؟ آؤ ذرا دیکھو، حفصہ کہتے ہیں تزوج یا اخی، شادی کر لو بھائی جان۔ فَإِن وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ، منطق کیا ہے سمجھاتی ہیں، لوجک دیتی ہیں۔ فَإِن وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ وَعَاشَ بَعْدَكَ دَعَا لَكَ، اے بھائی جان اگر شادی کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اگر آپ کو بچے اور بچیاں اللہ نے دے دیے، آپ کے بعد بھی یہ زندہ رہے، ان کے ہاتھ اگر دعاؤں کے لیے اٹھتے رہے تو یہ صدقے جاریہ ہوں گے، آپ کے بعد بھی نیکی کا سامان ہے یہ بچے، شادی کر لو۔ عبداللہ بن عمر نے شادی کر لی، کس کے کہے پر، کس کی ترغیب پر، کس کی یاد دہانی پر؟ بولو، ایک خاتون حفصہ جو بہن ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی اصلاح معاشرہ کا کام بہنوں کے تعلق سے بھی آپ کر سکتے ہو۔ یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آخری بات،
بہنوں کی بھی اصلاح کرو، آپ کر سکتی ہو، ذمہ داری ہے خواتین اسلام، اسے سن کر جاؤ، اسے گانٹ بنا لو، گرا بنا لو۔ بچوں کی تربیت، شوہروں کی اصلاح، اسی طرح سے بھائیوں سے اچھی باتیں کہنا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، گھر کے دیگر افراد سے جو محارم ہیں ان کو دعوت اصلاح دینا، اور اسی طرح بہنوں کی بھی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عریاشی فحاشی کا زمانہ ہے، ماڈلز بن کر کے یہ خواتین نکل آئی ہیں روڈوں پر۔ آج کل شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، عید یا بقرعید کا موقع ہے، ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایک خاتون جا رہی ہے تو بیٹیوں کو کیسا لباس خریدوا رہی ہے۔ ارے وہ فلاں ماڈل نے پہن رکھا تھا نا جس کا نام تھا انارکلی، وہی چاہیے انارکلی۔ ماں بھی جاتی ہے خوشی خوشی، وہ انارکلی جس کا کف اور آستین نہیں، وہ انارکلی جس کے دامن اور گریبان پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون خریدواتی ہے؟ ماں خریدواتی ہے۔ کون؟ ماں نہیں ہے تو دادی اور نانی خریدواتی ہے، بڑی بہن خریدواتی ہے۔ جب یہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو بھی اسی کا شوق، اسی کی رغبت ہے۔ آؤ اس عریانیت اور فحاشی پر جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، بے نقابی اور بے حجابی جو عام ہے، اور اس طرح جو لڑکیاں بغیر کف اور آستین کا لباس پہن کر زیب تن کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں، آؤ بہنوں یہ عہد کر کے چلو، ہم ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتی ہیں، ہم اپنے بیٹیوں کے لیے اچھا اسلامی لباس خرید سکتی ہیں، ہم اپنی بہنوں کی اصلاح کے تعلق سے بول سکتی ہیں، لب ہلا سکتی ہیں، ان کو اچھے کپڑے خریدوا سکتی ہیں، جیسے اماں عائشہ نے کیا۔ یہی واقعہ سن لو اور تقریر ختم۔ کیا کہا؟ یہ واقعہ علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72 پر نقل کیا ہے۔ راوی علقمہ بن ابو علقمہ ہیں، وہ کہتے ہیں میری ماں نے دیکھ کر کے مجھے بیان کیا تھا۔ ان کی ماں کہتے ہیں رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر وعلیہا خمار رقیق، میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی بھتیجی حفصہ آئی۔ بھتیجی کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ ہیں، تو عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے ہوئے اور عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوئی، تو حفصہ جو ان کے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، یہ عائشہ کی بھتیجی آئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ عائشہ نے دیکھا کہ ان کے سر پر باریک دوپٹہ ہے، بہت باریک، یشف عن جیبہا، جس سے ان کا گریبان جھلک رہا ہے، آنچل جہاں ہوتا ہے، بڑا باریک دوپٹہ ہے، جالی دار ہے، بہت کچھ جو نہیں دکھائی دینا چاہیے وہ دکھ رہا ہے، لباس کا حصہ، جسم کا حصہ۔ اماں عائشہ غصہ ہو گئی، غیرت ان کی جاگ اٹھی۔ کہا کیا کہا؟ لیا پہلے دوپٹے کو اتارا ان کے سر سے، اسے تار تار کیا، پھاڑ دیا، چیر دیا، اور اتنا ہی نہیں، گھر میں تھی نا وہ حفصہ تابعی خاتون ہے، اماں عائشہ نے اٹھایا اپنے گھر میں موجود دوسرا دبیز دوپٹہ، وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، ایک دبیز موٹا دوپٹہ ان کے گھر میں تھا، اٹھایا اور حفصہ اپنی بھتیجی کے سر پر ڈال دیا، پلو اڑھا دیا، کہاں آنچل اچھی طرح سے کر لو، یہ دوپٹہ ہے جو خاتون اسلام کو پہننا چاہیے۔ یہ باریک دوپٹہ جالی دار پہن کر آئی ہو، خانوادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، رسول اللہ کے گھرانے سے تمہارا رشتہ ہے، اور تم نے جالی دار دوپٹہ پہن رکھا ہے۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے سورہ نور کے اندر، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے حفصہ سنو، اللہ نے فرمایا اے نبی تم ذرا پیغام دے دو ان مومنہ عورتوں کو کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیب و زینت کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کرتی ہوئی نہ پھریں، اور کیا کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کو، پلو کو اچھی طرح سے ڈال لیا کریں تاکہ کوئی بد نگاہ ان پر نگاہ نہ ڈال سکے۔ یہ اصلاح کس نے کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ کس کی؟ اپنی بھتیجی حفصہ کی۔ اے خاتون بتاؤ آج تم اس بات کی اصلاح کر سکتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم ان کے لیے جالی دار دوپٹے خریدواتی ہو، جالی دار لباس خریدواتی ہو، اگر آپ کہو گی کہ بہن یہ غیر اسلامی لباس ہے، غیر اسلامی کپڑا ہے، اسے مت خریدو، نام پر مت جاؤ انارکلی اور فلاں کلی، یہ دیکھو کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں، بتاؤ بہن مانے گی کہ نہیں؟ یقیناً۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خواتین کو اپنا مقام سمجھ کر انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔